خاتون کو ٹھیکیداری کرنی بھی نہیں آتی. ہمارے ہاں تو اسمبلی میں آپ کو پارلیمنٹیرینز کم اور ٹھیکیدار زیادہ نظر آتے ہیں. 5% کا کوٹا پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ خواتین کو ٹکٹس دیتے ہیں. اسی بھٹوازم ہمیشہ جو ہے وہ جاگیردارانہ نظام کے خلاف بات کرتا ہے, جہاں بہت سارے جاگیردار, بہت سارے جو ہے وہ انلیگل منی ہولڈرز اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بڑے پولیٹیشینز جو ہیں وہ میدان میں اترے ہوں, جو دڑا دڑ میدان میں پیسہ پھینک رہے ہوں. ملک کی آدھی آبادی کو انتخابات میں حصہ لینے میں کیا رکاوٹیں درپیش ہیں؟ ان تمام مشکلات کے باوجود بلوچستان کی خواتین سیاسی ورکر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کے لیے سیاسی میدان میں آ گئی ہیں. اس زمان میں روزنامہ الجزیرہ نے صوبہ اسمبلی کے الکپی 43 کوئٹہ سے آزاد رکن ثنا درانی سے خصوصی گفتگو کی ہے. میری جتنا ایکسپیرینس رہا ہے تو یہ صرف خانہ پوری کی حد تک ہوتا ہے, اور کبھی بھی جینون ورکر آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر فیسیلیٹیٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے, اسپیشلی خواتین. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جب بھی پولیٹیکل پارٹیز کو تنظیم سازی کروانی ہوتی ہے, گھروں سے خواتین کو نکلوانا ہوتا ہے, جلسے جلوس کرنے ہوتے ہیں, احتجاج کرنے ہوتے ہیں, تو ان کو اپنی پارٹی کی عہدیدار خواتین یاد آ جاتی ہیں. مگر جب مراد دینے کا ٹائم آتا ہے اور سیٹیں دینے کا ٹائم آتا ہے, تب وہ جو ہے نوابوں سرداروں کی بیٹیاں, بہنیں, مائیں اور انہی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی اپنی بیویاں اور مائیں بہنیں ان کو یاد آ جاتی ہیں اور ٹکٹوں سے جو ہے ان کو نوازا جاتا ہے. تو روایتاً تمام پولیٹیکل پارٹیز جس طرح 5% کا کوٹا صرف کوٹے کی حد تک پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ خواتین کو ٹکٹس دیتے ہیں, اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری پارٹیوں نے یہ ایگزامپل کریٹ کی ہے کہ انہوں نے جوب سے خاتون کو اٹھا کے مستنگ میں ٹکٹ دی ہے اور مستنگ والی خاتون کو پشین میں ٹکٹ دی گئی ہے. تو اس طریقے سے یہ صرف 5% کوٹا جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ پورا کرتی ہیں. جی آپ سمجھ لیں کہ یہ میرا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک میسج دینا ہے. آزاد حیثیت سے انتخابات کرنا, وہ بھی جنرل نشست پہ, جو بلوچستان جیسے ایریا میں کوئی آسان بات نہیں ہے, اور پھر کوئٹہ کے ایک ایسے حلقے میں جہاں بہت سارے جاگیردار, بہت سارے جو ہے وہ انلیگل منی ہولڈرز اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بڑے پولیٹیشینز جو ہیں وہ میدان میں اترے ہوں, جو دڑا دڑ میدان میں پیسہ پھینک رہے ہوں اور وہ اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ خرید رہے ہوں. تو ان سب کے ساتھ مقابلہ کرنا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ جس طریقے سے ورکرز کا, خواتین ورکرز کا استحصال کرتے ہیں, اس طریقے سے بالکل انہوں نے اپنی طرف سے پوری تسلی ہمیں دینے کی کوشش کی کہ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے, جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. ہم آگے دیکھیں گے کہ پارٹی کس طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو فردر فیسیلیٹیٹ کر سکی ہے. مگر مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کا ایک ایسا دور ہوتا ہے جس میں اگر ایک خاتون خود پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہی ہے, وہ جنرل الیکشن پہ آنا چاہ رہی ہے, وہ ریزرو سیٹ بھی آپ سے کلیم نہیں کر رہی, تو اس کو تو کم از کم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا. مجھے پاکستان پیپلز پارٹی جیسی پارٹی سے یہ امید بالکل نہیں تھی, کیونکہ بھٹوازم ہمیشہ جو ہے وہ جاگیردارانہ نظام کے خلاف بات کرتا ہے. بی بی شہید جو خود اس پارٹی کی جو ہے وہ سربراہ رہی ہیں, کم از کم ان کی پارٹی سے امید نہیں تھی کہ وہ خواتین کو اس طریقے سے ڈسکریج کریں گے کہ میں اور میرے ساتھ ایک اور خاتون جس نے کچھ لاکھ سے ڈاکومنٹس جمع کروائے تھے ان کو بھی ٹکٹ نہیں دی گئی, اور کچھ ان نون خواتین جن کو کوئی نہیں جانتا ان کو ٹکٹ سے نوازا گیا. مشکل فیصلہ تھا, مگر مجھے لگتا ہے کہ ناممکن نہیں ہے, اور کسی کو تو پہلا قطرہ بننا ہے. اب تمام پولیٹیکل پارٹیز میں بیٹھی خواتین تنگ آ چکی ہیں ان رویوں کے, کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے ورکر خاتون کے ساتھ جو ہے وہ اسی طریقے سے اس کے حقوق کا جو ہے وہ استحصال کرتی آ رہی ہے. اور میں جیتوں نہ جیتوں, ویسے تو میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ مضبوط کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس حلقے کے اندر سمجھتی ہوں, کیونکہ میں واحد خاتون ہوں جو اس حلقے سے جو ہے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہی ہوں گی. مگر چیلنجز ضرور ہیں. پولیٹیکل پارٹیز میرے سامنے ہیں, انڈیویژول بہت ایسے لوگ میرے سامنے ہیں جو حلقے کے اندر کام کر رہے ہیں, اس وقت الیکشن کیمپینز چلا رہے ہیں. مگر پہلا قدم ہمیشہ مشکل ہوتا ہے, بٹ کسی نہ کسی کو بارش کا پہلا قطرہ بننا ہوتا ہے. دیکھیں, اگر آپ بلوچستان کی ہسٹری نکال کے دیکھیں تو آج تک ہمارے تمام پارلیمنٹیرینز جن کا کام قانون سازی کرنا ہے, وہ کبھی قانون کو پڑھتے بھی نہیں ہیں اور ڈاکومنٹ سائن کر کے آگے بھجوا دیتے ہیں. اور آپ جتنے بھی منصوبے دیکھیں وہ روڈ اور نالی کے منصوبے ہوتے ہیں. خاتون کی پروٹیکشن, خاتون کی معاشی ترقی, خاتون کی اسکل ڈیولپمنٹ اور خاتون سے ریلیونٹ کوئی منصوبہ آپ کو جو ہے وہ آج تک ہسٹری میں نظر نہیں آتا. تو جب تک ہم کوئی خاتون ریپرزنٹیٹیو جو عام خواتین میں سے ہو وہ آ کے اسمبلی میں نہیں بیٹھے گی,
تب تک قانون سازی اس قسم کی نہیں ہو سکے کہ جس طرح کی ضرورت ہے. جی الحمدللہ میں نے ڈیجیٹل اپنی کیمپین پہلے شروع کی اور اب میں گراؤنڈ پہ جا رہی ہوں, ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہی ہوں. مجھے بہت پازیٹیو رسپانس مل رہا ہے. ایک تو میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہونے کی حیثیت سے الحمدللہ علاقے میں ویل نون ہوں. دوسرا ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے اب جو ہے لوگ مجھے انکریج کر رہے ہیں. وہ پولیٹیکل پارٹیز سے تنگ ہیں, ان کے رویوں سے تنگ ہیں, وہ ان الیکٹیبل سے جو سو کالڈ ہمارے سلیکٹڈ الیکٹیبلز ہیں ان سے تنگ ہیں. وہ بھی اب چینج چاہتے ہیں, وہ بھی اب ترقی چاہتے ہیں. اس ایریا میں جو ہے وہ اب بھی لوگوں کو شعور آ چکا ہے, آگاہی ہے, لہٰذا وہ اب ایسا نمائندہ چاہتے ہیں اپنے لیے جو ان کے لیے کام کر سکے. دیکھیں ہم ایک ٹرائبل معاشرے کے اندر رہتے ہیں. نوابی سرداری کا جو نظام ہے وہ ابھی بھی ہمارے ہاں بڑا اسٹرانگ ایک کانسیپٹ رکھا ہوتا ہے اس نے, اور ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ شاید اس کے پاس کوئی اتنا زیادہ سیاسی ویژن جو ہے اس کے پاس موجود نہیں ہے. اور ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خاتون کو ٹھیکیداری کرنی بھی نہیں آتی. ہمارے ہاں تو اسمبلی میں آپ کو پارلیمنٹیرینز کم اور ٹھیکیدار زیادہ نظر آتے ہیں, تو اس لیے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی ٹھیکیداروں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہیں. اگر میں الیکٹ ہو کے آتی ہوں تو میری سب سے زیادہ پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ میں خواتین سے اور نوجوانوں سے ریلیونٹ جو ہے وہ منصوبے لے کر آؤں, قانون سازی کروں. بلوچستان انفارچونیٹلی وہ صوبہ ہے جس میں آج تک ہم یوتھ پالیسی جو ہے وہ اپروو نہیں کر سکے, تو ہمیں سب سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہماری یوتھ اس وقت ڈپرائیوڈ ہے, ان کے پاس انیشیٹیوز نہیں ہیں, ان کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں. ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اپرچونٹیز کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, مختلف قوانین لانے کی ضرورت ہے, مختلف اس طرح کے منصوبے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو جو ہے, خواتین کو اور پھر اقلیتوں کو بھی, یہ معاشرے کے وہ طبقات ہیں جن پہ لوگوں کی نظر کم جاتی ہے. ہمارے ہاں جو PWDs ہیں ان کے حوالے سے جو قانون سازی ہوئی ہے اس کی امپلیمنٹیشن پہ میرا زیادہ فوکس رہے گا. میں انشاءاللہ اپنے حلقے کے حوالے سے ایک منشور بھی باقاعدہ لے کر آئی ہوں. وہ منشور بھی آپ کے سب کے ساتھ جو ہے وہ جلد ہی شیئر کروں گی اور حلقے کے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی, اور انہی پیرامیٹرز پہ میں اپنا پلان جو ہے وہ لے کے چلوں گی. تھینک یو.